سورۃ یوسف آیت نمبر 53 to 68۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں ابرئ میں پاک کہتا نفسی اپنے نفس کو، انا بے شک ان نفس لامارۃ یقیناً حکم دینے والا ہے، بالسوء برائی کا، الا مگر ما رحمہ جس پر رحم کرے، ربی میرا رب، انا بے شک ربی میرا رب، غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ میں کچھ اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، مگر یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، اور بے شک میرا رب بہت غفور اور رحیم ہے۔ وقالا اور کہا المالک بادشاہ نے، اے تونی تم سب لے آؤ میرے پاس، بہی اس کو، استخلص ہو میں خالص کروں اسے، لنفسی اپنی ذات کے لیے، فلما پھر جب کلمہ اس نے بات کی اس سے، کالا تو کہا، انکا بے شک تو الیوم آج، لدینا ہمارے نزدیک، مکین مرتبے والا، امین امانت دار ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت داری پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ کالا اس نے کہا، اجعلنی بنا دے مجھے، علی خزائن خزانوں یعنی پیداوار پر، الارض زمین کی، انی بے شک میں حفیظ پوری طرح حفاظت کرنے والا، علیم خوب علم والا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، مکنّا ہم نے اقتدار دیا، لیوسف یوسف علیہ السلام کو، فی الارض زمین میں، یتبوأ وہ جگہ پکڑتے رہتے، منہا اس ملک میں سے، حیث جہاں سے، یشاء وہ چاہتے، نصیب ہم پہنچا دیتے ہیں، برحمتنا اپنی رحمت کو، من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں، ولا اور نہیں، نضیع ہم ضائع کرتے، اجر المحسنین اجر نیکی کرنے والوں کا۔ اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں ضائع نہیں کیا جاتا۔ ولا اجر اور یقیناً اجر، الآخرت آخرت کا، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنوا سب ایمان لائے، وکانوا اور وہ رہے، یتقون ڈرتے۔ اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے۔ وجاء اور آئے، اخوت یوسف یوسف کے بھائی، فدخلوا پھر وہ سب داخل ہوئے، علیہ اس پر، فعرفہم تو انہیں پہچان لیا اس نے، وہم اور وہ سب، لہو اس کو، منکرون نہ پہچاننے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر اس کے بھائی اس سے ناآشنا تھے۔ ولما اور جب جہزہم اس نے تیار کر دیا انہیں، بجہازہم ان کے سامان کے ساتھ، کالا تو کہا، اے تونی تم سب لے آنا میرے پاس، بأخ لکم اپنے بھائی کو، من ابیکم جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، الا کیا نہیں، ترونا تم سب دیکھتے، انی کہ بے شک میں، اوفی پورا پورا دیتا ہوں، الکیلا ماپ، وانا اور میں، خیر بہترین ہوں، المنزلین مہمان نوازوں میں سے۔ اور پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لے آنا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کتنا اچھا مہمان نواز ہوں۔ فائن پھر اگر، لم تأتونی تم سب نہ لائے میرے پاس، بہی اس کو، فلا کیلا تو کوئی ماپ یا غلہ نہ ہوگا، لکم تمہارے لیے، اندی میرے پاس، ولا اور نہ، تقربون تم میرے
قریب آنا، اور اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے نہ کوئی غلہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے پاس آنا۔ قالو ان سب نے کہا سنراودو ان قریب ہم آمادہ کریں گے ہو اس کے بارے میں ابا ہو اس کے باپ کو، وائنا اور بے شک ہم لفاعلون البتہ ضرور ایسا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب کو اسے بھیجنے پر راضی کر لیں اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ وقالا اور کہا یوسف علیہ السلام نے لفتیانی ہی اپنے جوانوں سے اجعلوا تم سب رکھ دو بضاعتہم ان کی پونجی فی رحالہم ان کے سامان میں، لعلہم تاکہ وہ یعرفونہ اسے پہچان لیں، اذا جب انقلبوا وہ سب واپس جائیں، الی اہلہم اپنے گھروں کی طرف، لعلہم شاید کہ وہ یرجعون لوٹ آئیں۔ اور یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کا جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان کے ساتھ ہی رکھ دو۔ یہ یوسف نے اس امید پہ کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے یا اس پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر دوبارہ لوٹیں۔ فلما پھر جب راجعوا وہ سب لوٹے الی ابیہم اپنے باپ کی طرف یا اپنے باپ کے پاس، قالو تو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان، منع روک دیا گیا ہے، منا ہم سے، الکیل غلہ یا ماپ، فارسل سو بھیجیں، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل تاکہ ہم غلہ لائیں، وائنا اور بے شک ہم لہو اس کی لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں یا ضرور حفاظت کریں گے۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ قالا حل کہا یعقوب علیہ السلام نے، کیا آمانوکم میں امین سمجھتا ہوں تمہیں، علیہ اس پر، الا کما مگر جیسا کہ آمنتکم میں نے امین سمجھا تمہیں، علی اخیہ اس کے بھائی پر، من قبل اس سے قبل یا اس سے پہلے، فاللہ پس اللہ ہی، خیر بہترین، حافظاً حفاظت کرنے والا ہے، وہو اور وہ، ارحم زیادہ رحم کرنے والا ہے، الراحمین سب رحم کرنے والوں سے۔ باپ نے جواب دیا کہ کیا میں اس معاملے میں بھی تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں، اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ولما اور جب فتحوا انہوں نے کھولا متاعہم اپنا سامان، وجدوا انہوں نے پایا بضاعتہم اپنی پونجی کو، ردت لٹا دی گئی ہے، الیہم ان کی طرف، قالوا انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ما نبغی ہم اور کیا چاہتے ہیں، ہذہ یہ بضاعتنا ہماری پونجی، ردت لٹا دی گئی ہے، الینا ہماری طرف، ونمیر اور ہم غلہ لائیں گے، اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ ہم حفاظت کریں گے، اخانا اپنے بھائی کی، ونزداد اور ہم زیادہ لائیں گے، کیلا ماپ یعنی غلہ، بعیرن ایک اونٹ جتنا، ذالک یہ کیل ماپ یعنی غلہ لانا، یسیر بہت آسان ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے، اور یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، پس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ جتنا سامان زیادہ لے کر آئیں گے، اتنا غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔
کالا اس نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا لن ہرگز نہیں ارسلہ میں بھیجوں گا اسے معکم تمہارے ساتھ حتیٰ یہاں تک کہ تم سب دو مجھے موثقاً پختہ عہد من اللہ کا لتاتوننی ضرور بضرور تم لاؤ گے میرے پاس بہی اس کو الا ان مگر یہ کہ یحاطہ گھیر لیا جائے بکم تمہیں فلما پھر جب آتو ہو انہوں نے دے دیا اسے موثقہم اپنا پختہ عہد یا پکا وعدہ کالا تو اس نے کہا اللہ علامہ اس پر جو نقولو ہم کہہ رہے ہیں وکیل نگہبان ہے۔ ان کے باپ نے کہا کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو عہد نہ دے دو، اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے مگر یہ کہ تم گیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے وعدے دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ وکالا اور کہا یعقوب علیہ السلام نے یا بنیا اے میرے بیٹو لا تدخلوا نہ داخل ہونا تم من باب واحد ایک دروازے سے وادخلوا اور تم سب داخل ہونا من ابواب متفرقہ الگ الگ دروازوں سے وما اور نہیں اغنی میں کفایت کر سکتا عنکم تم سے من اللہ کے فیصلے سے من شیئن کچھ بھی انل حکم نہیں ہے حکم الا للہ مگر اللہ ہی کا علیہ اسی پر توکل تو میں نے بھروسہ کیا وعلیہ اور اسی پر فلیتوکلی پس چاہیے کہ بھروسہ کریں المتوکلون سب بھروسہ کرنے والے۔ پھر اس نے کہا کہ میرے بچوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا مگر میں اللہ کی معیشت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اسی کے سوا کسی اور کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور چاہیے کہ سب بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں۔ ولما اور جب داخلوا وہ سب داخل ہوئے من حیث جہاں سے امرہم حکم دیا تھا انہیں ابوہم ان کے باپ نے ماں نہیں کانا تھا یغنی وہ کفایت کر سکتا عنہم ان سے من اللہ کے فیصلے سے من شیئن کچھ بھی الا حاجتاً مگر ایک حاجت یا تمنا تھی فی نفس یعقوب کے دل میں قضاہا اس نے پورا کیا اسے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لذو علم یقیناً علم والا تھا لما اس وجہ سے جو علمناہ ہم نے سکھلایا اسے یعنی علم دیا اسے ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدابیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی، بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔